السلام علیکم دائم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے۔ اچھا، آج آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو تھوڑے سے معاشی حالات سخت جا رہے ہیں، اس میں پراپرٹی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا جی، میں یہاں اپنے جو میرے دیکھنے والے ہیں، میرے ریئلٹر بھائی ہیں، ان سے کہوں گا کہ مارکیٹ بے شک سلو ڈاؤن ہے، لیکن کام کرنے والے بندے کے لیے کام ہی کام ہے سر۔ ٹھیک ہے، کام کرنے والا بندہ جو ہے اس کے لیے کام ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں ایسے ڈیلرز بھی موجود ہیں جو روزانہ 1 سے 2، 2 سے 3 ڈیلیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ کام رک گیا، کام سلو ہے۔ تو میں اپنے ریئلٹر بھائی سے کہوں گا کہ بے شک ابھی مشکل حالات ہیں، لیکن کام کرنے والے کے لیے کام ہے۔ یہ جو آپ باتیں سنتے ہیں نا کہ کام نہیں ہے جی، مارکیٹ بند ہو گئی ہے، سیل پرچیز رک گئی ہے، رینٹ کا کام نہیں، یہ فارغ لوگوں کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں گیپ کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں گیپ دیکھتے ہیں۔ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس گیپ کو فائنڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوری مارکیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا اپنا حلقہ احباب وسیع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ سیل پرچیز کی ڈیلیں بھی ہو رہی ہیں، رینٹ کی ڈیلیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کام رک گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہے لیکن مارکیٹ یہ برداشت کر لے گی، ابزارو کر لے گی۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ان حالات میں جو بندہ کام کرے گا وہی زیادہ سکسیسفل ہوگا۔ آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ دوستو، کام کرنے کا مزہ ہی تب ہے کہ مشکل حالات ہوں۔ آسانی میں تو سبھی کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سبھی پیسے جو ہیں کما لیتے ہیں، لیکن جو بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے، مشکل فیز سے گزرتا ہے، وہ پھر زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے ان لوگوں سے جو وقتی طور پہ ہی آتے ہیں مارکیٹ میں، اور جو ہے جب عروج کا ٹائم ہوتا ہے پیسے کمائے مارکیٹ سے غائب ہو گئے۔ اچھا عبداللہ، یہ بتائیں کہ آج کل ٹیکسز کا بڑھنے کا بہت شور ہو رہا ہے اور لوگ بڑے خائف ہیں ٹیکسز لگنے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ٹیکس بڑھ گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جی، یہ جو ٹیکسز بڑھے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹیکسز لگتے رہے ہیں۔ پہلے جب 1% ٹیکس لگا تھا، 2% ٹیکس لگا تھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے سیل پرچیز رک نہیں جاتی۔ خریدار نے جس نے لینا ہوتا ہے وہ لیتا ہے، جو جینوئن آپ کا انویسٹر یا کلائنٹ ہوتا ہے، اور جو پرچیزر ہوتا ہے جس نے بیچنا ہوتا ہے وہ بکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ابھی جو ٹیکسز لگے ہیں یہ آپ کے ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو سالانہ آپ کے جو ریٹرنز ہوتے ہیں اس میں یہ آپ کے یہ جو ٹیکسز ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے، پہلے سے زیادہ لگن سے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پراپرٹی کا کام دیکھیں، پراپرٹی کا کام ایسا کام ہے، یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ کام کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں سالانہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 سے 2.25 کروڑ گھروں کی پاکستان میں کمی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح گھر بنتے جائیں گے، سیل پرچیز کا کام بھی ہوگا، کرائے کا کام بھی ہوگا، کرائے کے لیے خالی ہوتے ہیں مکان۔ تو آپ یہ بات نہ کریں جی کہ پراپرٹی کا کام ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، یہ فضول بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو لوگ خالی جو ہے مارکیٹ میں وقتی طور پہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس جب عروج ہوتا ہے اس ٹائم پیسے کمائے اور نکل گئے۔ اچھا دائم، یہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ پاکستان میں 2 سے 2.25 کروڑ گھروں کی سالانہ کمی ہے، تو آبادی بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے گھر بنانے ہیں، گھر بنانے کے لیے پلاٹ بھی خریدنے ہیں، اور اسی طرح جنہوں نے گھر کرائے پہ لینے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ شہروں سے لوگ نکل کر اب مضافات میں آ رہے ہیں، وہاں پر گھر بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، خصوصاً اسلام آباد زون 2 میں، جہاں پر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، تو اپنے کلائنٹس کے لیے اور اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے کہ وہ کہاں اپنی انویسٹمنٹس کریں، یا اگر جو گھر بنانا چاہتے ہیں فوراً یا مین ویل کچھ عرصے کے بعد، آپ کیا تجویز کرتے ہیں
کہ وہاں پر وہ پلاٹ لیں, اپنی سرمایہ کاری کریں, وہ کیسے کریں؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ آپ کو وہاں پہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے. جو میں آپ کو کہوں گا کہ دوستو سرمایہ کاری وہ چیز ادھر کرنی چاہیے جو جنمن چیز ہو, جو ٹرانسفر ایبل ہو, ٹھیک ہے, جو آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے, ادھر آپ کریں. پھر مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان میں کریں جو فراڈ نہیں ہے, اسکیم نہیں ہے, جو RDA سے منظور ہیں, NOC جن کی اپرووڈ ہے, ٹھیک ہے, ان سوسائٹیز میں آپ اپنی سیف انویسٹمنٹ کریں. اپنے کلائنٹس, اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کا اپنا پیسہ سمجھ کے ان کی سیف انویسٹمنٹ کرائیں, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کے انویسٹر اور آپ کے کلائنٹ بھی آپ سے مطمئن ہو,